الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ۔ تو اب سب سے پہلے میں آپ کو روزے کا معنی بتاؤں، روزے کا معنی بتاؤں کہ روزے کا معنی کیا ہے نا؟ ہم اور آپ سب رکھتے ہیں نا روزے، لیکن روزہ کہتے کسے ہیں؟ سنیے، شریعت میں روزہ کا معنی ہے مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو قصدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی عبادت کی نیت سے۔ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نیت کس کی؟ عبادت کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی صرف بھوکا رہنے کی نیت کرتا ہے، اگر کوئی سوچتا ہے کہ لاؤ یار میں روزہ رکھوں رمضان کے 30 دن جو ہے رمضان کے، تو لاؤ میں بھی کچھ نہیں کھاتا، کیونکہ بھوکے رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بھوکے رہنے کے بہت سارے فائدے۔ کوئی سوچے کہ میں بھوکا رہوں گا تو میری چربی کم ہوگی، میرے اندر سے جو ہے وہ میرے اندر سے گندی چیزیں وہ کم ہو جائے گی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا فیٹ لاس ہوگا تو مجھے نہیں کھانا ہے۔ تو اس طرح وہ صبح صادق سے لے کے اور سورج ڈوبنے تک یعنی افطار تک کے کچھ نہ کھائے تو اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ عبادت کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، عبادت کی نیت سے ایک مسلمان اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک کھانے پینے قصدن کھانے پینے اور جماع سے روکے رہے، اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، اسے کہتے ہیں روزہ۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ کیا آیا؟ جان بوجھ کے، میں نے کیا کہا؟ جان بوجھ کے انسان جو ہے وہ کھانے پینے سے رکے۔ پتہ چلا اگر بھول سے انسان نے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول سے انسان نے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کی تعریف سمجھ گئے، روزے کی ویاخیا ڈیفینیشن سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاؤں جو آپ کو یقیناً نہیں پتا ہوگی۔ روزے کی کل 8 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ روزے کی 8 قسمیں ہیں روزے کی۔ سنا تھا پہلے؟ نہیں سنا ہوگا۔ آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ وہ 8 قسمیں کون سی، میں آپ کو صاف صاف بتاؤں گا۔ سنیے، سب سے پہلے فرض معین، فرض معین جیسے رمضان کے روزے، یعنی وہ روزے جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرض کیا ہے، ہم پہ روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں فرض معین، یعنی رمضان کے روزے، اسے کیا بولتے ہیں؟ رمضان کے روزے کو کیا بولتے ہیں؟ فرض معین، فکس روزے رمضان کے، ٹھیک ہے؟ کتنی قسم ہوئی؟ ایک۔ دوسری قسم فرض غیر معین، فرض اب فرض معین تو سمجھ میں آیا، فرض غیر معین کیا ہوتا ہے؟ تو فرض غیر معین وہ روزے جو رمضان میں چھوٹ گئے تھے اور اب اس کی قضا کر رہے ہو۔ تو رمضان میں جو روزے چھوٹے گئے اس کی قضا رمضان میں ہوگی، اسی رمضان میں ہوگی؟ نہیں ہوگی، برابر؟ دوسرے رمضان میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ رمضان میں تو فکس روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ تو اب کیا کریں گے؟ آپ سے جو روزے چھوٹ گئے آپ اسے کیا کریں گے؟ قضا کریں گے۔ شوال میں کریں گے یا اس کے آنے والے مہینے میں کریں گے جب آپ کو ملے گا، لیکن وہ روزے کون سے؟ فرض ہے نا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسے آپ اب قضا کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس روزے کو کہتے ہیں فرض غیر معین۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے رمضان کا قضا روزہ، سمجھے؟ اور کفارے کے روزے، سمجھ گئے؟ اب تیسری چیز، پہلی فرض معین یعنی رمضان کے روزے، اور دوسرا فرض غیر معین یعنی رمضان کے جو چھوٹ گئے اور کفارے کے جو روزے قضا کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فرض غیر معین۔
ٹھیک ہے. تیسری چیز واجب معین. واجب سنیے گا, واجب بھائی واجب معین کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں واجب معین یعنی نظر وغیرہ کے روزے, یعنی منت مانی آپ نے. منت کیسی مانی آپ نے کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جمعرات کے دن روزہ رکھوں گا. اے اللہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا. اے اللہ میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ دن فکس کر دیا, دن فکس کر دیا برابر. اور آپ نے جب منت مانی تو اس منت کو پوری کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے منت مانی کہ میں روزے رکھوں گا برابر, وہ بھی جمعرات کے, جمعہ کے, شنیوار کے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ فکس کیا تو اسے کہتے ہیں واجب معین. کیا کہتے ہیں؟ یعنی فکس دن کی منت کے روزے. ٹھیک ہے, اس کو یوں سمجھیے, یعنی پیر جمعرات کے دن روزہ رکھوں گا تو اب یہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے, رکھنا بھی واجب ہے. اسے کیا بولیں گے؟ واجب معین. کتنی قسم ہوئی؟ 3. چوتھی سنی, واجب غیر معین. واجب, اب اس میں کیسا ہے؟ آپ نے نیت کی کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے, میں اگر 10ویں میں 12ویں میں 70% 80% میں پاس ہو گیا تو اے اللہ میں روزے رکھوں گا, میں روزے رکھوں گا. آپ نے دن فکس نہیں کیا, آپ نے کیا بولا کہ اللہ میں اگر اسکول کے ایگزام میں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا. اب آپ نے فکس نہیں کیا ہے, آپ کا وہ کام بھی ہو گیا اور آپ کے جو ہے وہ روزے رکھنے بھی ہے. تو اب اسے کہتے ہیں واجب غیر معین. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے منت مانی تو پوری کرنا واجب ہے. منت مانی تو پوری کرنا واجب ہے, لیکن آپ نے منت میں یہ نہیں کہا تھا کہ کب. اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں سوموار کو ہی رکھوں گا یا منگلوار کو رکھوں گا تو یہ واجب معین ہو جاتا, واجب. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کی. آپ نے کیا نیت کی کہ اللہ میرا کام ہو گیا تو میں رکھوں گا برابر. تو اب آپ جب ہی رکھو, 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن 7 دن بعد, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں, یہ روزہ ہے تو واجب لیکن اسے کہتے ہیں واجب غیر معین. کیا کہتے ہیں؟ سمجھے؟ واجب کتنی قسمیں ہوئی؟ 4. 5ویں سن لیجئے, نفل مسنون, جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ 9ویں محرم کے ساتھ. جیسے اپنے عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں 9-10 محرم کے, اس کو کہتے ہیں نفل مسنون. کیا کہتے ہیں؟ نفل مسنون. 5 ہوئی. 6ٹھی قسم نفل مستحب. نفل یہ کون سے روزے ہیں؟ جیسے عرفہ کا روزہ, ایام 20 یعنی ہر ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ, پیر کا روزہ رسول اللہ نے بھی رکھا ہے برابر ہے. جمعرات کا روزہ رکھو, ٹھیک ہے, یا عید کے بعد جو ہم 6 روزے رکھتے ہیں ہے نا, من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال ہے نا, کان کا صیام الدہر, ہم نے پڑھا نا وہ. تو کوئی نے وہ 6 روزے رکھے برابر, اسے کہتے ہیں نفل مستحب. کیا کہتے ہیں؟ نفل مسنون میں کون سے روزے آتے ہیں؟ محرم کے 2 روزے. کون سے آتے ہیں؟ 9ویں اور 10ویں کے. اور نفل مستحب میں کون سے آتے ہیں؟ ایام 20 کے, یعنی ہر مہینے کے 14 15 16, ہر مہینے کے 13 14 15 برابر ہے. پھر پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ, جمعہ کا روزہ, اسے کہتے ہیں نفل مستحب. کیا کہتے ہیں؟ نفل مستحب. اچھا, کتنی قسمیں ہوئی؟ 6. اب 7ویں سن لیجئے, مکروہ تنزیہی. کون سے روزے؟ مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مکروہ تنزیہ یعنی صرف جو ہے وہ سیٹرڈے کا دن کا روزہ رکھنا. کون سے دن کا؟ سیٹرڈے یا سنڈے کے دن کا. جو یہود و نصارہ تھے نا وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھتے تھے, ان کا بھی دن فکس تھا, دن فکس تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا. تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو ایسا روزہ ہو تو جائے گا لیکن ایسا روزہ مکروہ تنزیہی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مکروہ تنزیہی کہلائے گا. کتنی قسمیں ہوئی؟ 7. اب 8واں روزہ سنیے. 8واں کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں 8واں مکروہ تحریمی روزہ. مکروہ یعنی حرام کے قریب, یہ روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے, یہ روزہ رکھنا جائز نہیں. اور وہ کون سے روزے ہیں؟ عید کا روزہ. کون سا روزہ ہے؟ عید کے دن کا روزہ. پھر عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہوتی ہے نا ہماری,
اس دن 10ویں تاریخ یعنی 10ویں چاند کا روزہ، 11ویں چاند کا روزہ، 12ویں چاند کا روزہ اور 13ویں چاند کا روزہ. 10 11 12 13 یہ 4 روزے اور عید. ابھی رمضان کے بعد جو عید آئے گی نا وہ عید، یہ ایک روزہ، یہ کل ملا کے 5 روزے جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب. ٹھیک ہے، یہ روزے رکھنے بالکل نہیں ہیں، بالکل یہ روزے نہیں رکھنے. یہ کل ملا کے 8 قسمیں ہیں روزے کی. کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے 8 قسمیں. ایک تو فرض جو رمضان میں فرض ہے، پھر جو رمضان کے روزے آپ کے چھوٹ گئے اس کی آپ قضا کرو گے. تو پہلے والے تھے وہ فرض معین، قضا کرو گے وہ غیر معین. پھر واجب معین اور واجب غیر معین. واجب معین میں ایک فکس ڈیٹ کی نیت کرنا، منت ماننا، برابر ہے کہ سوموار کو روزہ رکھوں گا، منگلوار کو روزہ رکھوں گا، تو یہ واجب معین. اور اگر یہ منت مانگی کہ اللہ میرا کوئی کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو واجب غیر معین. واجب غیر معین کتنی قسمیں ہوئی؟ 4، برابر ہے. 5ویں نفل مسنون یعنی عاشورہ کے روزے 9 10، برابر ہے. اور پھر 6 ہے نفل مستحب یعنی عرفہ کا روزہ، پیر کا روزہ، ایام بیز یعنی 13 14 15 ہر مہینے کی 13 14 15 کا روزہ. شوال کے بعد کے 6 روزے یہ نفل مستحب. نفل مستحب نے مکروہ تنزیہی، یہود و نصارہ نے جو 1 ہفتے کا روزہ رکھا وہ روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ ان کی مشابہت نہیں کریں گے، ان کے جیسا نہیں کریں گے. اور مکروہ تحریمی کون سے روزے ہیں؟ عید کا روزہ، عید الفطر کا روزہ، پھر بقرعید کا 1 2 3 اور پھر ایک اور دن یعنی 4 10 11 12 13 یہ 4 دن اور عید الفطر کا روزہ، یہ 5. تو کل ملا کے کتنی قسمیں ہوئی؟ 8 قسمیں ہوئی. اب انشاءاللہ کل میں آپ کو رمضان کے روزے فرض کب ہوئے، برابر ہے، اور رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا اس پر کیا حکم لگے گا، اس کے انشاءاللہ مختصر مسائل بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ.